سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ محترم بزرگوں، بیانات تو ہوتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ کے نیک بندوں نے دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے جو بڑے کارنامے انجام دیے، ان عظیم کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے ہندوستان کی 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد اور ملک کے مکمل غلامی کے چنگل میں جکڑ جانے کے بعد جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب شاید ملک میں دین و ایمان یا علماء باقی نہیں رہیں گے، اس وقت اللہ کے نیک بندوں پر من جانب اللہ یہ القاء کیا گیا کہ اس ملک میں تحفظ دین کی خاطر ایک ادارے کے حوالے سے، ایک ادارے کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ ادارہ کوئی چیز نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ادارے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بنتے بگڑتے رہتے، وہ فکر جو امت کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور باطل ہمیشہ اہل حق کی فکر کو مارنا چاہتا ہے، گردنیں نہیں مارتا، علاقوں پر قبضہ نہیں کرتا، فکر کی سب سے پہلے فکر پر جلغار ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کہیں قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں کی فکر کو مار دو، جس کے جواب میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں کی ٹیم نے 6 خوش قسمت افراد تھے جنہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، اور دیوبند بستی میں شہر کے باہر کے حصے میں چھتہ مسجد کنارے کے حصے میں تھی، ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے اس سلسلے کا آغاز کر دیا۔ اسباب پر نگاہ نہیں رکھی، عمارتوں پر نگاہ نہیں رکھی، چندہ آئے گا نہیں آئے گا، طلباء کہاں رہیں گے، ہاسٹل کہاں بنے گا، اپنا کام شروع کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں میسر ہو گئیں، اور چند سالوں کے اندر اس ادارے کو اللہ نے وہ مقبولیت دی کہ پوری دنیا سے طلباء کھچ کھچ کر دارالعلوم دیوبند آنے لگے، اور اس وقت پوری دنیا میں اہل السنہ والجماعہ کے نقطہ نظر پر 100% دین کے زندہ کرنے کے مقصد سے جو طبقہ کام کر رہا ہے وہ دیوبندی کہلاتا ہے۔ ہمارا ان سے کچھ لینا دینا ہو کہ نہ ہو، پوری دنیا میں کہیں پر اگر متبعین شریعت کا طبقہ نظر آتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں، ہم انکار کرتے رہیں، دنیا کھینچ کر لا کر اس کو دارالعلوم دیوبند سے جوڑ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ اصل فکر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان ملک دنیا میں خوش قسمت ہے کہ دعوت تبلیغ کا مرکز ہندوستان، دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ ہندوستان میں، محدث اعظمی مولانا حبیب الرحمن جیسا عظیم مفکر ہندوستان میں، مولانا علیم جیسا عظیم مفکر ہندوستان میں، وہ عظیم شخصیتیں خداوند قدوس نے اس ملک میں پیدا کی۔ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے، تقریباً 4000 طلباء اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، نکل رہی ایک ٹیم۔ ممکن ہے دوسرے اداروں کے رقبے بڑے ہوں، طلباء زیادہ ہوں، لیکن جو مرکزیت اور مرجعیت دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہے وہ دور دور کسی کو نصیب نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدظ اللہ العلی، جو خلیفہ ہے مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ملک کی بڑی عظیم شخصیت ہیں وہ، بحمداللہ ان کے اہتمام میں ادارہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مفتی صاحب کے نائب ہوا کرتے تھے قاری محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس اہم منصب کے لیے ممبران شورا نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ شخصیت ہے مفتی محمد راشد صاحب اعظمی مدظ اللہ العلی۔ ہمارا مفتی صاحب سے بے تکلفانہ تعلق ہے، مراسم ہے۔ ہماری حقیر دعوت پر آپ نے بھیونڈی جیسے، میں تو کہا کرتا ہوں بمبئی کے مقابلے میں یہ آدیواسی شہر ہے، راستے اچھے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، لیکن اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لائے، حافظ عمران صاحب کے مکان میں آپ کا قیام ہے، جمعہ کے بعد وہیں کچھ دیر کھانے کے بعد آرام فرمائیں گے،
پھر انشاءاللہ یہاں سے ہمارا قافلہ بمبئی کے اس اجلاس میں جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جو قیصر باغ ڈونگری میں، قیصر باغ ہال ڈونگری میں عظیم الشان اجلاس ہو رہا ہے، جس میں مختلف طبقے کی نمائندہ ہستی شرکت کر رہی ہے۔ ذمہ داران نے مجھ سے کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے یا تو محتمم صاحب کو یا نائب محتمم صاحب کو آپ شریک کرانے کی کوشش کیجیے۔ میں نے کہا بھائی مفتی ابوالقاسم صاحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ بہت جمیلے ہیں، بہت مسائل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ایک چھوٹا موٹا اسٹیٹ جیسا ہوتا ہے، کئی 100 فائلیں روز سامنے آتی ہیں جن کو چیک کرنا، دستخط کرنا، نظام بنانا، امتحانات کے ایام چل رہے ہیں اور اس کے بعد رابطہ مدارس کے اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام مصروفیات کی بنیاد پر مفتی ابوالقاسم صاحب کا تو موقع نہیں مل سکا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب حضرت میں نے 2 جمعوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا، قرب قیامت میں نازل ہونا، پھر دجالی فتنے سے مقابلہ کرنا، اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں اسی موضوع پر یا جو آپ مناسب سمجھیں، تقریباً 1:40 تک گفتگو ہوتی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اذان اول ہوتی ہے، پھر سنتیں ہوتی ہیں، پھر خطبے کی اذان ہوتی ہے اور 2 بجتے جمعہ کی نماز کھڑی ہوتی ہے۔ بحمداللہ نظام اپنے لوگوں کا ہے، 2-5 منٹ آگے پیچھے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد راشد صاحب مدظ اللہ العالی سے تشریف لائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، بھیونڈی آنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ تھوڑی تقریر پر راضی نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے میں حاضر ہوا تھا اور جو ہے تھوڑی جلدی تقریر کر کے چلا گیا تو بہت سے لوگ شکایت کر رہے تھے کہ جلدی چلے گئے، تو انشاءاللہ آج جلدی نہیں جاؤں گا اور جو ٹائم ہے اس ٹائم تک آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے درمیان میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا، اور یہ مسجد اقصیٰ تو ہندوستان کی مسجد اقصیٰ، یہاں جتنا لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، جس طرح سے مسجد اقصیٰ میں جو اصل مسجد اقصیٰ ہے اس میں انبیاء کا رجوع تھا اور سارے انبیاء تشریف لائے تھے، تو ماشاءاللہ اس مسجد میں حضور کی امت کے لوگوں کا اجتماع ہے اور اجتماعیت ہوتی ہے۔ بھیونڈی کی اہم ترین مساجد میں ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے دینی شغف کو، دینی ذوق کو، دینی شوق کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا نے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کیا، تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، لیکن اللہ والے بنیں گے کیسے؟ تعلمون الکتاب و تدرسون، قرآن حدیث دین کی کتابیں پڑھنے اور پڑھانے سے، پڑھنے سے بھی اور پڑھانے سے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی، یہ ہی ربانی بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی حضرات کو ربانی بننے کی دعوت دی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو مدرسوں کا سلسلہ ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح سے کوئی سلسلہ نہیں،
چپے چپے میں مسجد میں مدرسے ہیں، مکتب ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال جب اندلس گئے تھے، جہاں اندلس میں کئی سو سال تک اسلامی حکومت رہی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، لیکن مکتب کا یہ سلسلہ، مدرسوں کا یہ سلسلہ جو ہندوستان میں تھا وہ نہیں رہا۔ تو جب وہاں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف حملے کیے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا تو پورا اسلام ہی ختم ہو گیا، وہاں سے مسلمان ہی ختم ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے ملک میں انشاءاللہ قیامت تک اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لاکھ کوششیں کریں، کوشش کرنے والے اپنی کوششوں کو لے کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور مدرسے، مکتب، علماء، مسجدیں انشاءاللہ سرگرم عمل رہیں گی اور دین کی خدمت کرتی رہیں گی۔ خاص طور سے یہ مکتب جو ہیں، جس کو ہم زیادہ اہم نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو مکتبوں میں نہیں پڑھاتے ہیں، بلکہ ہم جو ہے انگلش میڈیم میں اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مکتب جو ہیں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہی مکتب ہمارے بچوں کو مسلمان رکھتے ہیں، یہی مکتب ہمارے بچوں کو جنت میں جانے والا بناتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق چلنے والا بناتے ہیں، یہ کلمات سکھاتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، رسالت بتاتے ہیں، آخرت بتاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور توحید کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بالکل بسا دیتے ہیں۔ چنانچہ عرب میں وہاں بھی الحمدللہ توحید کا بہت زیادہ ہی مسلمانوں میں رنگ ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ شرارت کر رہا تھا، تو کسی نے کہا تمہارے بڑے بھائی سے شکایت کر دوں گا، تو وہ کہنے لگا بڑا تو صرف اللہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ مکتب نے کیسی تعلیم دے دی ہے، کہنے لگا بڑا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو دوستو یہی چیز ہم چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، رسول پاک کی محبت بیٹھ جائے، حضور کا عشق ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں اور اپنے بچوں کو مکتبوں میں لائیں۔ علامہ اقبال بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ مکتب کی شان میں ایک شعر سناتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں، اکلوتے بچے ہیں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابا نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اکلوتا بیٹا ہے، 90 سال یا 99 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے، ایک ہی بیٹا حسین و جمیل۔ بتائیے اسماعیل جن کی نسل میں اسماعیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے حسین و جمیل ہیں اور سب سے بڑی شخصیت ہیں، وہ اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں۔ باپ خواب دیکھتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، تو کہتے ہیں کہ انی ارا ان اذبحک، میں یہ دیکھ رہا ہوں بیٹے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جو چاہیے آپ کر گزریے، جس کا حکم دیا گیا۔ یعنی دیکھیے بیٹا کیسی اچھی بات کہہ رہا ہے، نبی کا خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا یہ نہیں کہا کہ ابا جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اے ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ افعل، آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر گزار پائیں گے، میں کچھ نہ تڑپوں گا، نہ چیخوں گا، نہ چلاؤں گا، آپ ذبح کر دیں گے، میں ذبح ہو جاؤں گا۔ تو جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پچھاڑ دیا ذبح کرنے کے لیے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکموں کے سامنے جھک گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو وتلہ للجبین، اور باپ نے پیشانی کے بل اسے لٹا دیا۔ تو ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں اے ابراہیم، آپ نے جو حکم دیا تھا اس کو کر دیا،
वफ़दैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम, फिर हमने इस्माइल की जगह पर मेढा रख दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, और वो मेढा ज़बह हो गया। लेकिन देखिए, या तो हज़रत इब्राहीम के घर की तरबियत है, या जिस मकतब में इस्माइल पढ़ रहे हैं उस मकतब की तरबियत है कि अल्लाह के रास्ते में ज़बह होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ईमान, इतना यकीन। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में ईमान की यह कैफियत, यकीन की यह कैफियत जो मकतबों में पढ़ाई जाती है, मकतबों में, वो दुनिया में कहीं नहीं दी जाती है। चुनांचे जो है उलमा कहते हैं बड़े बड़े मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, और जो इन छोटे छोटे मकतबों में, मस्जिदों में पढ़ाया जाता है वो फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन है। जिस तरह से नमाज ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूरी है, उसी तरह से ये मकतब में पढ़ना भी ज़रूरी है। हमारे जब दौलत हो जाती, पैसा हो जाता, तो छोटे छोटे बच्चों को टाई लगा लगा कर हम ले जाते हैं इधर उधर स्कूलों में, बड़ी बड़ी फ़ीस होती है। और याद रखो दोस्तों, अब तो माशाअल्लाह ये मकतब वाले भी वो तालीम दे रहे हैं जो आपको स्कूलों में मिल रही, वो मकतब वाले भी दे रहे हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। और माशाअल्लाह इन मकतब में एक साल में बच्चा इतनी अंग्रेज़ी सीख जाता है कि वो स्कूलों में जाने वाला बच्चा जो है वो 2 साल में भी नहीं सीख सकता। यहाँ बताइए, दुनियावी तालीम भी हो जा रही है और दीनी तालीम भी हो जा रही है, उसे कलमा भी मिल जा रहा, तौहीद भी मिल जा रही, रिसालत भी मिल जा रहा, ईमान की मजबूती भी मिल रही है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी मिल रही है। चुनांचे वो बच्चे जो तालीमुल इस्लाम पढ़ लेते हैं, जो मकतबों में पढ़ाई जाती है, ईमान इतना मजबूत, इतना मजबूत। आज दुनिया की बैरूनी ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें हैरान हैं कि हम इतनी साजिशें कर रहे हैं और इतनी हम जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे हैं, इतना सरमाया खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को मुर्तद नहीं बना पा रहे हैं। मुसलमानों को दीन से बरगश्ता क्या चीज़ इनके अंदर, कौन सी ताकत है? तो दोस्तों, हमारे मकतबों और मदरसों की जो ताकत है वो उन सारी ताकतों पर भारी पड़ जाती है, उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। इसी तरह से जब बच्चा मकतब से आगे बढ़कर अरबी मदरसों में जाता है तो माशाअल्लाह उसे दीन की, कुरान की, हदीस की, खालिस होता कुरान और हदीस की तालीम जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में दी जाती थी, मक्के में दी जाती थी, सहाबा पढ़ते थे, सुफ़ा का मदरसा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम किया, वहाँ जो कुरान और हदीस पढ़ा जाता था वही बेआईन ही कुरान और हदीस मदरसों में भी पढ़ा जाता है। और दोस्तों, मैं बता दूँ, जब तक ये मदरसे हैं और जब तक ये मकतब हैं, मस्जिदें हैं, इंशाअल्लाह इस्लाम शान के साथ बाकी रहेगा। सारी साजिशें ऊपर ऊपर उड़ जाएंगी और इस्लाम का कुछ होने वाला नहीं है। अभी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में बरकत नसीब फरमाए और इनके फ़यूज़ से आप हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इन्होंने दारुल देवबंद का तज़किरा किया, ज़बां पर बार खुदाया, ये किसका नाम आया कि बढ़ के नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ गालिब हो गया, पूरी हुकूमत हो गई, हज़ारों उलमा को फांसी देकर, तख्ते दार पर लटका कर, जिला वतन करके, हज़ारों मस्जिदों, मकतबों को, मदरसों को तोड़कर अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पर हावी हो गया तो अंग्रेज़ का वज़ीर तालीम लॉर्ड मैकाले, उसने ऐलान कर दिया कि जब सारा हिंदुस्तान हमारा है, सारे हिंदुस्तान पर ईसा जो हमारा झंडा लहरा रहा है, तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान पर हम दीन ईसाइयत का झंडा लहरा देंगे, पूरे हिंदुस्तान पर। और हम ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो शक्ल सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन व दिमाग के एतबार से इंग्लिस्तानी होंगे। हम उनको अंग्रेज़ बना देंगे। हम स्कूल खोलेंगे, मिशन स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे और ये खोलेंगे, वो खोलेंगे और सारे मुसलमानों को हम जो है दीन से बरगश्ता कर देंगे, अंग्रेज़ परस्त कर देंगे, अंग्रेजियत में हम उनको डुबा देंगे और वो दीन से बिल्कुल नाशना हो जाएंगे, न अपने रसूल को पहचानेंगे न अपने खुदा को पहचानेंगे। ये अंग्रेज़ों का ऐलान था, लॉर्ड मैकाले का। उसके मुकाबले में टाट पर बैठने वाले बोरिया नशीन उलमा ने बड़ी तवाज़ो के साथ दारुल देवबंद कायम करके ऐलान कर दिया, हम इंशाअल्लाह ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो ज़हन व दिमाग के एतबार, जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन ज़हन व दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे इंशाअल्लाह। बताओ मुसलमानों, आज हमारे दिल में मक्का और मदीना की मोहब्बत है कि नहीं? हर मुसलमान मक्के और मदीने जाने के लिए परेशान रहता है, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं।
جو ہے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، بولا لے جلد مدینہ کہ ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ تو دوستو یہ مدینے کا شوق، یہ مکے کا شوق، یہ ہمارے علماء دیوبند کی محنت ہے۔ ان حضرات نے 1857 کے بعد مسلسل تہجد میں گرم گرم آنسو بہائے، روئے تڑپے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے کہ بار الہا یہ انگریز آ گیا ہے، اس کی نیتوں میں فتور ہے، یہ سازشی قوم ہے اور یہ ہمارے دین پر غلط نظر رکھتی ہے، بار الہا اس بڑے ملک میں اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ یہ دعا کیا ان حضرات نے، 10 سال تک دعا کرتے رہے۔ 1866 میں ان حضرات نے اجتماعی طور پر ان سب کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ڈالا گیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ ایک مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر یہ الہام ہوا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات دیوبند کی سرزمین میں اکٹھا ہو کر ایک مسجد، آج بھی مسجد موجود ہے، آپ دیوبند تشریف لے آئیں، مسجد کے صحن میں 15 مئی ہے اور گرمی شدید ہے، ایک درخت ہے چھوٹا سا، اس درخت کے نیچے ایک شاگرد اور ایک استاد سے مدرسے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ شاگرد بھی استاد محمود ہے اور استاد بھی محمود ہے اور الحمدللہ مدرسے کے کارنامے بھی محمود ہیں۔ چنانچہ مدرسہ شروع ہو جاتا ہے اور ابھی یہ محرم کا مہینہ ہے، شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ ایک تعلیم سے شروع ہوا دورے تک کی تعلیم، اور طلبہ کہاں کے؟ سمرقند و بخارا کے، کابل و قندھار کے، یونان کے، ایران کے، دور دراز کے طلبہ۔ اس زمانے میں نہ ریڈیو ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ اخبار ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ اعلان کر دیا، اے علوم نبوت کے دیوانوں، چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا۔ جوق جرجوق طلبہ آنے لگے۔ چنانچہ جو ہے اب یہ طے ہوا کہ مسجد میں کب تک مدرسہ رہے گا، اس مدرسے کی الگ سے عمارت ہونی چاہیے، بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو جمعے کے دن مولانا قاسم نانوتوی مسجد میں واعظ کہیں گے اور واعظ کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مولانا قاسم کا واعظ سننے کے لیے دور دور سے لوگ آئے، کہتے ہیں امروہہ سے، مراد آباد سے، میرٹھ سے، دور دور سے لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں اطراف میں جتنے اولیاء اللہ تھے سب اکٹھا ہو گئے۔ اور پھر حضرت کا واعظ ہوا، حضرت نے کہا چلو مدرسے کی بنیاد رکھ دی جائے۔ دوستو اسی دوران جب مدرسے کی بنیاد رکھی جانے والی تھی، جو محتمم ہونے والے تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے نشان بنا رہے ہیں کہ اس مدرسے کی بنیاد یہیں سے رکھی جائے، یہیں رکھی جائے۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہ نشان موجود ہے، وہی بنیاد کھودی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری، وہ اپنے شعر میں جو دیوبند کا ترانہ ہے اس میں کہتے ہیں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ چنانچہ دوستو اب تعمیر کا بنیاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی اینٹ دیوبند کے ایک سید تھے میاں جی منع شاہ، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں گناہ کا دھیان بھی نہیں آتا۔ سب سے پہلی اینٹ انہوں نے رکھی۔ دوسری اینٹ شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری، جو مولانا قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی دونوں کے استاد تھے، انہوں نے رکھی۔ تیسری اینٹ مولانا رشید احمد گنگوہی جو قطب عالم تھے انہوں نے رکھی۔ اب وہ جو اثر بزرگ ہیں میر کارماں مولانا قاسم، وہ دور کھڑے ہوئے ہیں، عاجزی و انکساری بہت ہے، وہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی بنیاد رکھوں۔ لوگوں نے کہا حضرت ایک اینٹ آپ بھی رکھ دیجئے۔ لوگوں کے شدید اصرار پر مولانا قاسم نے بھی ایک اینٹ رکھ دی، اور اس کے بعد ان حضرات نے دعا کیا۔ یہ انگریزوں کا زمانہ ہے، بہت مضبوط حکومت ہے، اور انگریزوں کی کیفیت یہ ہے کہ مدرسوں کو ختم کر رہی ہے، لیکن اسی حال میں ایک مدرسہ کھل رہا ہے۔ اور ان حضرات نے رو رو کر دعا کیا، بار الہا تیرے کمزور اور ضعیف بندے جو کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، اب اس مدرسے کو بڑھانا، اس مدرسے کو آگے کرنا، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوستو پھر اس مدرسے نے کتنا کام کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں
اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل نکل کے ہر طرف جا رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھا کسی عارف ربانی نے، عارف کامل نے، اس خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا کہ اس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا۔ جس طرح سے خانہ کعبہ کا فیض پوری دنیا میں، اسی طرح آج الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں۔ 150 سال کا زمانہ گزر رہا، اور اس 150 سال کے زمانے میں کوئی جو ہے رات اور دن کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جہاں دیوبند کے فارغین دنیا کے چپے چپے میں جا کر مدرسے نہ چلا رہے ہوں، دین کی خدمت نہ کر رہے ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، اہتمام میں بیٹھے، اور انہوں نے کہا میں 144 ملکوں میں جا چکا ہوں اب تک، اور ان ملکوں میں بھی گیا جہاں مکانات کے دروازے برف کے ہوتے ہیں اور کنڈیاں بھی برف کی ہوتی ہیں، اور میں جس ملک میں بھی گیا الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے فارغین پہنچ کر وہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ امام حرم آئے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں، اور جہاں بھی گیا مجھے دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا ہے۔ دوستو کتنا فیض ہے، کتنی برکت ہے، یہ آپ کے علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں، ملک کے چپے چپے میں، امریکہ میں، افریقہ میں، برطانیہ میں، فیجی میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دوستو یہ سب فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ انگریزوں نے چاہا تھا ہمیں مٹا دیں، انگریزوں نے چاہا تھا اس مدرسے کو ختم کر دیں، اس مدرسے کے خلاف سازش کی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسہ ختم ہو گیا یا انگریز ہی ختم ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسہ ختم ہوا یا انگریز ہی ختم ہوا؟ الحمدللہ یہ مدرسہ ہے اور آئندہ رہے گا، دین کی خدمت کرتا رہے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ سارے جو ہے مسائل ملت بیضا کے حل ہوتے رہیں گے۔ کوئی فتنہ ہو، کوئی کسی بھی طرح کا فتنہ ہو، الحمدللہ علماء دیوبند اس فتنے کے لیے سینہ سفر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی خطرناک سے خطرناک فتنہ ہو، چنانچہ فتنے دیوبند کا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں کہ دیوبند آیا کہ ہم گئے۔ ابھی بہت سارے فتنے ہیں، شکیلیوں کا فتنہ ہے، اور اسی طرح سے قادیانیوں کا فتنہ ہے، اور اسی طرح سے اور بھی طرح طرح کے فتنے روز نئے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے میرٹھ وغیرہ کے علاقے میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز کچھ نہیں ہے، بس آپ تصور کر لو وہ نماز ہو جائے گی، اور عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ دوستو قبر کا عذاب نہ ہوتا تو اتنے ہم پاپڑ کیوں بیلتے؟ رات دن حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قبر کے عذاب سے پناہ دیجیے، میری امت کو پناہ دیجیے، اور یہ کہہ رہا عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں کو ڈھیٹ بنانے کے لیے، سرکش بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک قادیان میں پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی 100 سال سے زیادہ ہے، لیکن جس دن سے پیدا ہوا اس دن اور آج تک، اور انشاءاللہ جتنے دن تک یہ رہے گا علماء دیوبند اس کا پیچھا کرتے رہیں گے اور اس کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ فتنہ پہنچ گیا لندن میں، تو ہمارے مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لندن پہنچ گئے اور قادیانیت کے خلاف زبردست کانفرنس کی، اور قادیانیت کی کمر جا کر وہیں توڑ دیا لندن میں۔ دوستو آج بھی چپے چپے میں یہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے میں سارے نبیوں سے بڑھ کر نبی ہوں، سارے نبیوں سے بڑھ کر نبی ہوں۔ لیکن علماء دیوبند نے بتایا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ نبی ہو نہیں سکتا، اس کی نبی کی سب پیشین گوئی صحیح ہوتی ہے، اس کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں۔ آئندہ کے لیے جو بھی کہتا ہے وہ سب باتیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں۔ جب ٹرین چلی تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا یہ دجال کی سواری ہے، یہ دجال کی سواری ہے، اور یہ لاہور میں مر گیا اور اسی ٹرین سے اس کی لاش کو لایا گیا، تو بتاؤ وہ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ دجال ہوا کہ نہیں؟ اسی ٹرین سے اس کی لاش کو لایا گیا۔ اب وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ جو آپ پڑھتے ہو کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ میں ہی ہوں۔ میں آپ سے بتلا دوں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مسجد کے مینارے پر
جب مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے اور نماز کھڑی ہو چکی ہے، مہدی مصلی پر جا چکے ہیں، اقامت ہونے والی ہے، تب تک لوگ دیکھیں گے کہ اوپر آسمان سے کچھ نور کے قمقمے اتر رہے ہیں۔ دوستو، فرشتوں کے کاندھوں پر سر رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے اور مسجد کے مینارے پر اتر جائیں گے اور مسلمان سیڑھی لگائیں گے اور ان کو نیچے لائیں گے، اور پھر وہ مسجد میں آ کر امامت جو ہے امامت مہدی جو ہے جو بھی کہیے رحمۃ اللہ علیہ، یا جو بھی کہیے بھی تو مرے نہیں، بھی تو آئے ہی نہیں ہیں، تو جو بھی آپ ان کو کہیے وہ آ چکے ہوں گے، مصلی پہ بڑھ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ نماز آپ ہی پڑھائیے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیے، اس لیے کہ آپ امت محمدیہ کے ہیں اور امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس امت کے احترام میں وہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے، اور اس وقت دجال آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، جب عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر اتر رہے ہوں گے تو کہتے ہیں جو لوگ دیکھنے والے کہ پیشانی سے موتیاں جھلک رہی ہوں گی، ایسے کرتے ہوں گے تو جیسے لگتا موتیوں کے ٹکڑے ایسے کرتے ہیں جیسے بجلی چمک گئی، ایسی انوار، ایسی تجلیات، ایسی نورانیت ہوگی۔ دوستو، اب مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ اب اس کی شکل اگر آپ دیکھیں، کئی تصویریں اس کی آتی رہتی ہیں، تو اس کی ایک آنکھ کانی ہے اور چہرہ کالا کلوٹا ہے اور چہرہ بدصورت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی جوڑ نہیں۔ شاعر کہتا کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک، کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک، ناپاک دجال عیسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی سے کسی نے کہا گیا کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں لد شہر میں اتریں گے، دمشق میں اتریں گے، اور تم تو قادیان میں آئے ہو، تو جلدی سے لدھیانہ گیا۔ وہاں لدھیانہ ہے تو کہا لد سے مراد لدھیانہ ہے، لد سے مراد لدھیانہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مینارے پر آئیں گے اور تو اسی زمین پر ہے، مینارے پر سے تو آئے نہیں، تو جلدی جلدی مینارہ بنوایا اس نے، آ گیا پہلے اور مینارہ بعد میں بنوایا، اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے مینارہ بنا اور بعد میں آئے۔ یہ مکار ہیں، فریبی ہیں، ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی بیرونی طاقتیں یہودیت اور نصرانیت کی بھرپور ان کا تعاون کر رہی ہیں، مالی ہر طرح سے تعاون کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم علماء الحمدللہ بیدار ہیں، اور انشاءاللہ ان فتنوں کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے، اور یہ فتنے جو ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ختم ہو چکیں گے۔ لاکھ ان کے پاس طاقتیں ہیں، لاکھ ان کے پاس وسائل ہیں، لاکھ ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اسلام کی طاقت کے سامنے پگھل جائیں گے۔ بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو پتہ ہے کہ مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہیں، وہ مہدی سے اتنا نہیں ڈر رہا ہوگا جتنا عیسیٰ سے ڈر رہا ہوگا، تو مسجد کو دجال اور دجال کے لشکر گھیر لیں گے، اور نماز کے بعد جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ دجال کے لشکر نے مسجد کو گھیر رکھا ہے اور دمشق کی مسجد کو، جامع مسجد کو، تو وہ لوگ نکلیں گے۔ اتنے میں دجال کو معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کہیں گے وہ سارے لشکر کو لے کر بھاگ جائے گا، وہ بھاگے گا بھاگے گا بھاگے گا، بھاگتا رہے گا، اور بھاگتے بھاگتے آج جہاں اسرائیل ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اسرائیل ہمارا پشت پناہ ہے، ہماری مدد کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور لد کے دروازے پر، اسرائیل کے دروازے پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ جب دجال کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال ڈرنے لگے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح سے پانی میں نمک پگھلتا ہے اسی طرح سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی چھوڑ دیتے اس کو تو خود پگھل کے ختم ہو جاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے اس کو ختم کر دیں گے، تلوار سے ختم کر دیں گے۔ اور دجال بتلاؤں جب تک رہے گا 40 دن رہے گا، اور ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 سال کا ہوگا۔
लोग घबरा जाएंगे एकदम से उलझन में, लेकिन मोमिन के लिए कोई घबराहट नहीं, मुसलमान के लिए कोई घबराहट नहीं। जिसने तकरीरों में सुन लिया, हदीसों में पढ़ लिया कि एक दिन 1 साल का होगा, तो वो इत्मीनान से रहेगा कि ये वही दिन है जिसकी हमारे हुजूर ने खबर दी थी। दज्जाल हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा। कहते हैं दुनिया के हर मुल्क में जाएगा, हर आदमी के पास जाएगा, सिर्फ मक्के और मदीने में नहीं जाएगा, मक्के और मदीने में नहीं जाएगा, मदीने के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो मदीने में ज़लज़ले के झटके आएंगे और वो झटकों की वजह से जो काफिर या बुरे लोग होंगे मदीने में, वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर दज्जाल से मुलाकात कर लेंगे। एक अल्लाह वाले दज्जाल के पास आएंगे और दज्जाल उनसे कहेगा कि तुम मुझ पर ईमान लाओ, मैं खुदा हूँ। तो वो कहेगा तुम दज्जाल हो। उसका ईमान कितना मजबूत, कहेगा तुम दज्जाल हो, तुम खुदा नहीं हो, तुम दज्जाल हो, तुम वही दज्जाल हो जिसकी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। तो दज्जाल उसके गर्दन को काट देगा, 2 टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़े अलग अलग कर देगा और बीच में खड़ा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर दोनों टुकड़ों को बुलाएगा और फिर उनको मिलाकर वो जिंदा हो जाएंगे। कहेगा अब तो मेरे ऊपर ईमान लाओगे, लेकिन ईमान कितना मजबूत है उनका, वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का और यकीन हो गया, अब तो तेरे दज्जाल होने का और यकीन हो गया है। चुनांचे जो है फिर वो दज्जाल उनको कत्ल करने के लिए दौड़ेगा, लेकिन उनको पाएगा नहीं, वो आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे से दज्जाल उनको दौड़ाएगा, लेकिन अल्लाह उनकी गर्दन तांबे की कर देंगे और दज्जाल उनको पकड़ भी नहीं सकेगा और कत्ल भी नहीं कर सकेगा। दोस्तों, मैंने ये तफसीलात इसलिए बतलाई कि ये फितने आने वाले हैं, अभी ये फितने आने वाले हैं। हम अपने ईमान को मजबूत रखें और हम उलमा से जुड़े रहें, उलमा से जुड़े रहें। जब फितने आएंगे सबसे पहले मुकाबला उलमा ही करेंगे, उलमा ही करेंगे। आप उलमा को मामूली न समझिए, ये मकतबों में पढ़ाने वाले, ये मदरसों में पढ़ाने वाले, ये दीन की खिदमत करने वाले, ये जुब्बो दस्तार वाले उलमा इंशाअल्लाह हर दौर में मिल्लत की रहनुमाई करेंगे। चुनांचे जब तरह तरह के फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे, हदीस में फरमाया रसूल पाक ने, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को सोएगा मुसलमान होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, दुनिया के थोड़े सामान के बदले अपने दीन को बेच देगा। आज यही सूरत हाल है। जब देख रहे हैं कि जिसका गलबा है तो उसके साथ लग जाते हैं और जब उसी का नारा लगाने लगते हैं, उसी का झंडा लहराने लगते हैं, अपने दीन की फ़िक्र नहीं करते हैं। दोस्तों, हर हाल में हमको अपने दीन की फ़िक्र करना है। जब दज्जाल हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, बड़े बड़े फितने नहीं कर सकेंगे, तो इंशाअल्लाह मौजूदा दौर के फितने भी हमारा कुछ नहीं करेंगे। बताओ, जो महदी के साथ जुड़ जाएंगे वह दज्जाल के फितने से बच जाएंगे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाएंगे वह दज्जाल के फितने से बच जाएंगे। इसी तरह से जो लोग उलमा से जुड़ जाएंगे, उलमा की खिदमत में रहेंगे, उलमा की मजलिसों में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह वो सारे फितनों से बचे रहेंगे, चाहे छोटे फितने हों चाहे बड़े फितने हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लयअतियन्नकुम कमा अता अला बनी इसराइल, मेरे बाद ऐसे ऐसे फितने आएंगे जैसा कि बनु इसराइल पे फितने तरह तरह के आए। लेकिन दोस्तों, उन फितनों का नबियों ने मुकाबला किया और हमारी उम्मत में जो फितने आएंगे उनका उलमा मुकाबला करेंगे। एक एक आलिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ऐसा बड़ा है कि बड़े बड़े फितनों का मुकाबला करेगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए, 4 आदमियों ने नबूवत का दावा कर दिया। कितने लोगों ने? 4 ने। जो है असवद अनसी ने, मुसैलमा कद्दाब ने, सजा नाम की औरत ने और इसी तरह से एक तुलहा नाम का मर्द, ये 3-4 लोगों ने। उसमें एक औरत है, बकिया 3 मर्द हैं। औरत से कहा गया तू कहाँ से नबी होगी? तो कहने लगे हुजूर ने नबी का इनकार किया, नबिया का इनकार नहीं किया। हुजूर ने कहा ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मर्द नबी नहीं होगा, औरतें हो सकती हैं। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इन सब का मुकाबला किया और सब का मुकाबला करके सबको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो है हिंदुस्तान में अकबर के ज़माने में बेदीनी की इंतहा हो गई थी और जो है अकबर ख़ुद मुल्हिद हो गया था और अकबर ने बज़ाहिर खुदाई का दावा कर दिया था, नया दीन बनाया था। उस नए दीन का नाम उसने दीन इलाही रखा था। ये अलग बात, ये अच्छी देखिए न, गुमराह फ़िरक़े नाम बड़ा अच्छा रखते हैं।
जितने गुमराह फ़िरक़े हैं, कोई जमातुल मोमिनीन, कोई जमातुल मुस्लिमीन, और बड़े ऊंचे ऊंचे नाम रखते हैं और होते हैं वो गुमराह। तो अकबर ने जो नया दीन बनाया था, उस दीन का नाम रखा था दीन इलाही। उस दीन में नमाज हराम थी, रोज़ा हराम था, और अज़ान होती थी तो अल्लाहु अकबर का मतलब ये होता था कि अकबर ही अल्लाह है, अकबर ही अल्लाह, इस तरह से अज़ान दिलवाता था। और उस ज़माने में लगता था कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, बड़ी मायूसी की कैफियत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, एक मर्द कामिल उठता है सरहिंद से, जिसको शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करते हैं। वो आकर अकबर के फितने और अकबर से टकराता है, और मुजद्दिद साहब फ़कीर हैं, बोरिए पर बैठने वाले, उन्होंने अकबर को ऐलान कर दिया कि अकबर, तेरा दीन नहीं चलेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलेगा। तेरा दीन चलने वाला नहीं है, हुजूर का दीन चलेगा। अकबर ने मुजद्दिद साहब को बहुत आजमाया, बड़ी तकलीफ़ें पहुंचाई। बहरहाल मुजद्दिद साहब कोशिश करते रहे, अकबर मर गया। उसके बाद जहांगीर बादशाह हुआ, फितने के असरात अब भी थे। एक दिन जहांगीर ने मुजद्दिद साहब को अपने दरबार में बुलाया किसी ज़रूरत से, और जहांगीर के दरबार में यह दस्तूर था, जो आता था झुक के सलाम करता था। तो मुजद्दिद साहब जब गए, खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम, झुके नहीं, खड़े खड़े सलाम किया। तो जहांगीर ने कहा, फ़कीर, तूने शाही अदब नहीं पूरा किया, तुमने झुककर सलाम नहीं किया। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं, ये मर्द मोमिन की पेशानी है, ये अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकती, ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। अब अकबर को, जहांगीर को गुस्सा भी आया और शर्म भी आई, एक फ़कीर सरे दरबार मेरे हुक्म का इनकार कर रहा है। चुनांचे उसने कहा, इस मगरूर की गर्दन झुका दो, ताकत से झुका दो। मुअर्रिखीन लिखते हैं, दरबार में जितने लोग थे गर्दन पकड़ पकड़ कर लटक गए, लेकिन गर्दन टस से मसीह नहीं हुई, गर्दन टस से मसीह झुकी ही नहीं। अल्लाह ताला ईमानी कुव्वत ऐसी देता, सारे लोग गर्दन पकड़ कर लटक गए, जितने लोग पकड़ सकते थे। अब क्या करता, अपने दरबार के सामने छोटा सा खिड़की छोटी सी बना रखा था कि उससे कोई दाखिल हो तो झुक कर दाखिल हो। तो लोगों से कहा, इनको पकड़ कर उस खिड़की से दाखिल करो, खिड़की में दाखिल होने के झुकेंगे, मैं समझ जाऊंगा मेरा अदब पूरा हो गया है और जो है मुझे तसल्ली हो जाएगी। लेकिन लोग पकड़ कर ले गए, ज़बरदस्ती ले गए, और जब खिड़की में दाखिल होने का वक्त आया तो मुजद्दिद साहब ऐसे झुकने के बजाय ऐसे पीछे से झुक गए, पीछे से झुक कर दाखिल हो गए। दोस्तों, वहाँ भी गर्दन नहीं झुकी। सच कहते हैं, जिसकी गर्दन अल्लाह न झुकाना चाहे, उसकी गर्दन कोई झुका नहीं सकता। यही मुजद्दिद साहब, इनकी कब्र पर अल्लामा इकबाल जब गए थे तो कहते हैं कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो कि ज़ेरे फलक मतले अनवार, जिस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। फिर कहते हैं, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, सुनिएगा, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। तो दोस्तों, जब हमारा दीन क़यामत तक बाकी रहना है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले, ऐसे ऐसे हुजूर के उशाक पैदा होते रहेंगे कि इंशाअल्लाह दीन का कारवां बड़ी आबोताब के साथ चलता रहेगा और फितने सब ख़त्म होते रहेंगे। किसी शायर ने हुजूर की शान में नात का शेर कहा, बड़ा अच्छा शेर कहा, कहता है, सलाम उस पर, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी का फसाने में। अब आखिर में एक हदीस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरफात के मैदान में आखिरी हज फरमाया था, तो आखिरी हज में हुजूर ने अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन दुआ फरमाई थी, बहुत बड़ी दुआ फरमाई थी। अरफात में हमारी और आपकी दुआ कबूल होती है तो हुजूर की क्यों नहीं कबूल होगी? क्या दुआ किया था? हम जाते हैं अपने कारोबार के लिए मांगते हैं, अपनी तिजारत के लिए मांगते हैं, अपने रोज़गार के लिए मांगते हैं, अपनी दुकान के लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ख़ास आलम में, बड़ी ख़ास कैफियत में अपनी उम्मत के लिए एक दुआ किया था। दुआ ये किया था, ऐ अल्लाह क़यामत तक मेरी उम्मत को बाकी रखिए, क़यामत तक मेरी उम्मत को बाकी रखिए, कोई जालिम व जाबिर, कोई सरकश व खूंखार मेरी उम्मत को ख़त्म ना कर सके। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी।
دوستو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. اللہ نے بشارت دے دی میرے محبوب آپ کی دعا قبول. ایک دعا اور بھی مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی. وہ دعا یہ تھی کہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو. ایک تو یہ کہ میری امت ختم نہ ہو, دوسرے آپس میں اختلاف نہ ہو. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کی حکمت و مصلحت ہے, وہ دعا بھی اگر قبول ہو گئی تو دیوبندی بریلی کا جھگڑا ختم تھا, سب لوگ ایک رہتے, کوئی اختلاف نہ رہتا. لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی, وہ دعا قبول ہو گئی, اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے. تو دوستو جب یہ دعا قبول ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی رہے یا نہ رہے اس ملک میں یا اس دنیا میں, ہم تو انشاءاللہ ضرور رہیں گے. ہم تو ضرور, کیوں؟ ہمارے ساتھ دعا ہے کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مقبول دعا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمیں اس کا خطرہ نہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے, بس خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری نسل دین کو چھوڑ نہ دیں, ہماری نسلیں کلمے سے ناآشنا نہ ہو جائیں, ہماری نسلوں کے ہاتھوں سے حضور کا دامن نہ چھوٹ جائے, کلمہ توحید سے وہ ناآشنا نہ ہو جائیں, کلمہ توحید سے دور نہ ہو جائیں, حضور کے سچے امتی ہونے سے وہ کہیں جو ہے محروم نہ ہو جائیں. یہ ہماری یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو قیامت تک دین پر باقی رکھے. اور اس دین پر باقی رکھنے کی یہی شکل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتبوں میں لائیں گے انشاءاللہ, مدرسوں میں پڑھائیے. اور یہ سمجھ لیجئے اب مدرسے بھی پہلے جیسے نہیں رہ گئے, اب مدرسے بھی ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں انشاءاللہ جو ہمارا مکتب چلتا ہے دیوبند کا, مکتب فارسی دینیات, وہاں تک ہم 10ویں تک کی تعلیم ان کو دے دیں گے. 10ویں جب عربی شروع کریں گے تو وہ پھر عربی پڑھیں گے اور 10ویں تک کی تعلیم ہو گئی. اور اعلان بھی کر دیا گیا کہ انشاءاللہ 5-7 سال میں جب تک 10ویں تعلیم نہ ہوگی ہم اول میں داخلہ ہی نہیں لیں گے. تو اب یہ بتاؤ ماشاءاللہ وہ عالم بھی ہو جائیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, حدیث بھی پڑھیں گے, حضور کی سیرت بھی جانیں گے, اور عربی بہترین عالم بھی ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آشنا ہوں گے. تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دوڑنے کی؟ سیدھے لاؤ اپنے بچوں کو مکتبوں میں, انہیں دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی, اور دین بھی بھرپور ملے گا اور دنیا بھی انشاءاللہ دنیاوی مدرسوں سے زیادہ ملے گی. کیوں علی گڑھ میں لوگ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, کہتے ہیں کیوں حافظ بناتے ہیں؟ کہتے ہیں حافظ ہونے کے بعد ذہن تیز ہو جاتا ہے تو انگریزی پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو ان کی نیت میں فطور ہے, وہ اس لیے حافظ بناتے ہیں. لیکن ہمارا بچہ جو حافظ ہو جاتا, جس کے سینے میں قرآن ہو جاتا, وہ جب پڑھے گا نا تو بہترین ڈاکٹر بھی ہو جائے گا, بہترین انجینئر بھی ہو جائے گا, بہترین سائنسداں بھی ہو جائے گا, بہترین عالم بھی ہو جائے گا, بہترین دیندار بھی ہو جائے گا. تو ہم اب غفلت کا شکار نہ ہوں اور مدرسوں کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں. انشاءاللہ مدرسے ہی سب کچھ ہیں, یہی رہیں گے تو ہم رہیں گے, یہ نہیں رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اور ان مدرسوں کو بھی اور باقی رکھے, اور ہمارے دین اور ایمان کی اور ہماری نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یہ چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی, چونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت غور سے سنتے ہیں, اور اس سے پہلے میں جلدی چلا گیا تھا تو آپ لوگوں کو شکایت تھی, تو آج الحمدللہ وہ شکایت بھی ختم ہو گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے 40-45 منٹ تک دین کی باتیں رکھ دی ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو علماء اور جو لوگ یہاں آنے کا سبب بنے ہیں اور جن کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے, اللہ تبارک تعالی ان سب کو اپنے دربار عالی سے بہترین بدلہ نصیب فرمائیں. اور جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا عبدالسبحان صاحب نظر آ رہے ہیں, اللہ تبارک تعالی ان کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے. یہ بہت بڑے اللہ والے کے صاحبزادے ہیں, حضرت مولانا عبدالحی چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مائے ناز خلفاء میں, صرف خلفاء میں نہیں بلکہ مائے ناز خلفاء میں تھے, جن کی زندگی میں اپنے شیخ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا پورا رنگ تھا, اسی طرح سے رہتے تھے, اسی طرح سے زندگی کے ایام گزرتے تھے, اور فرقہ باطلہ کے سلسلے میں اسی طرح سے مضبوط تھے جس طرح سے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تھے. دین کی حفاظت اشاعت مدرسوں کے سلسلے میں ان کے اسی طرح سے کارنامے ہیں جو ان کے استاد کی نسبت کے شایان شان ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.